إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الأمين العظيم الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، اللہ رب العالمین اس کائنات کے مالک ہیں، وہی ساری کائنات کے رازق بھی ہیں، ساری کائنات کی مشکلیں حل کرنے والے بھی وہی اکیلے ہیں. ساری کائنات کی ضرورتیں پوری کرنا بھی صرف اسی کا کام ہے. باقی ساری کائنات محتاج، وہ اکیلا غنی ہے. باقی ساری کائنات لینے والی وہ اکیلا داتا ہے. باقی ساری کائنات سائل اور فقیر ہے، اور سب کو دینے والا، سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا واحد ایک اکیلا اللہ ہے. باقی مخلوقات سے ہٹ کر یہ باتیں اللہ نے زیادہ انسان کو سمجھائی ہیں کہ دینے والا میں ہوں اور تو نے مجھ سے ہی لینا ہے.
وجہ اس کی یہ کہ باقی ساری مخلوقات کبھی یہ کام نہیں کرتی کہ اللہ کا در چھوڑ کے کہیں اور گئی ہوں۔ یہ جرم عظیم جب بھی سرزد ہوا ہے تو انسان سے ہوا کہ دینے والا کسی اور کو سمجھ بیٹھا، مشکل کشا کسی اور کو سمجھ بیٹھا، حاجت روا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو حاجت روا سمجھ بیٹھا۔ یہ جرم جب بھی کرتا ہے انسان ہی کرتا ہے۔ اس مسئلے میں جب بھی ٹھوکر لگتی ہے تو انسان کو ہی لگتی ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم نے خاص انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے ابن آدم، اے نسل انسانی، تم سارے کے سارے کوئی ایک گروہ اور ایک پارٹی نہیں بلکہ ساری انسانیت کو مخاطب کر کے فرمایا میرے رب نے، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے بارگاہ خداوندی کے سائل ہو، تم سارے اللہ کے در کے مانگت ہو، تم سارے فقیر ہو، واللہ هو الغنی، دینے والا صرف ایک اللہ ہے، باقی ساری انسانیت سائل۔ انبیاء بھی حضرت حق کے سائل ہیں، اللہ کے ولی بھی بارگاہ خداوندی کے سائل، صوفیاء بھی اللہ کی بارگاہ کے سائل۔ چنانچہ اللہ کا قرآن یہ نقشہ دکھاتا ہے ہمیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا ذکر کرتا ہے بار بار کہ دیکھو لوگوں، میری بارگاہ کی شان یہ ہے کہ بڑے بڑے اللہ کے پاک پیغمبر میرے در کے سائل نظر آئیں گے تمہیں۔ کوئی پیغمبر اولاد مانگنے کے لیے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں پھیلائے نظر آئے گا، کوئی پیغمبر اپنی جسمانی شفا کے لیے اپنے ہاتھ بارگاہ خداوندی میں پھیلاتا نظر آئے گا، کوئی پیغمبر تمہیں نظر آئے گا کہ اپنی قوم کو دعوت دی 950 سال، قوم نہیں مانی، 9.5 صدیاں قوم نے کان پہ بات نہیں دھری، تو تم دیکھو گے کہ اس حالت میں میرے پیغمبر نے ہاتھ پھیلایا تو کس کے سامنے، دامن پھیلایا تو کس کے سامنے۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اولاد کی ضرورت پیش آئی، قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربا، ساری کائنات اللہ کے در کی مانگت، مثالیں اللہ نے اپنے نبیوں کی دیں،
تاکہ آنے والی مخلوق سمجھ جائے کہ جب اللہ کے پیغمبر بھی دامن اللہ کے سامنے پھیلاتے تھے تو ہمیں بھی حاجتوں میں، ضرورتوں میں، مشکلات میں ہاتھ اسی بارگاہ میں پھیلانے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ کی طرف سے اولاد نہیں مل رہی تو رجوع بھی اللہ کے ساتھ ہی کیا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں نا، پیغمبروں کے اللہ مثالیں دیتے ہیں تاکہ جس میں ذرا برابر بھی عقل شعور ہوا وہ سوچے گا کہ جب اللہ کی محبوب پیاری ہستیاں بھی ہاتھ اور دامن اللہ کے سامنے پھیلا رہی ہیں تو میں نے بھی مشکلات میں، حاجات میں، ضروریات کے لیے دامن اور ہاتھ اللہ کے سامنے ہی پھیلانا ہے۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم پھنس جاتے ہیں مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ قرآن حکیم نے فرمایا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، لوگوں میرے مچھلی والے پیغمبر حضرت یونس کا بھی تذکرہ کر کے دیکھو، ان کے حالات و واقعات بھی پڑھ کے دیکھو۔ اذ ذهب مغاضبا، ناراض ہو کر بستی سے چل پڑے، چلتے چلتے اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی، مچھلی کا لقمہ بن گئے۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، قرآن نے دوسری جگہ فرمایا مچھلی نے ان کو اپنا لقمہ بنا لیا۔ آزمائش کی تو انتہا ہو گئی نا، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، باہر نکلنے کی کوئی صورت، کوئی سبیل نظر نہیں آتی۔ رب العالمین نے سارا واقعہ قرآن میں پیش کر کے بتا دیا، دیکھو لوگوں میرا پیغمبر مشکل آئی تو دامن کس کے سامنے پھیلایا۔ قرآن کی صدا سنیے، قرآن کی آواز سنیے، فرمایا فنادا فی الظلمات، پیٹ کے اندھیرے ہیں، رات کے اندھیرے ہیں، دریا اور سمندر کے اندھیرے ہیں، اور نا امیدی کے بھی اندھیرے ہیں، سارے اندھیروں میں اللہ کے پیغمبر حضرت یونس نمونہ دکھانے لگے ہیں، راہ عمل دکھانے لگے ہیں، رہنمائی فرمانے لگے ہیں۔ لوگوں دنیا کی کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو آؤ میری سیرت میں، میری تاریخ میں، میرے واقعہ میں تمہارے لیے ذکر ہے، اس میں روشنی ہے، ہدایت ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا فنادا فی الظلمات، میرے پیغمبر یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بند ہے ایک سے بند ہے، پتہ نہیں کتوں آؤں تو اللہ کے پاک پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام نے مشکلات میں اللہ کو پکار کے
ساری کائنات کو بتا دیا کہ مشکلوں میں پیغمبر بھی پکارتے تھے تو کس کو؟ اللہ کو۔ جسمانی آزمائش آ گئی حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، بڑی پریشانی، صحت اللہ کی طرف سے بڑی نایاب اور قیمتی نعمت ہے، لیکن حضرت ایوب اللہ کے پیغمبر ہے اور آزمائش آئی۔ قرآن حکیم بتاتا ہے کہ پھر اس آزمائش میں اللہ کے پیغمبر حضرت ایوب نے کیا کیا علیہ السلام؟ قرآن کہتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ۔ ابھی کل کوئی بندہ مجھے بتا رہا تھا کہ کہتے ہیں جی دعا کا تو تذکرہ ہی کوئی نہیں قرآن میں۔ کسی مولوی نے کہا ہے کہ اللہ نے قرآن میں دعا کی تو بات ہی کوئی نہیں کی، یا مسجد میں کوئی بندہ بتا رہا تھا۔ دیکھ، قرآن تم نے کھولا کب ہے؟ قرآن تم نے پڑھا کب ہے؟ تم نے پڑھا کس سے ہے قرآن؟ تم نے ارادہ کب کیا ہے قرآن پڑھنے کا؟ یہ بھی تو قرآن ہی پڑھ رہے ہیں ہم تو۔ فرمایا ایوب اذ نادیٰ ربہ، لوگوں نمونہ عمل میرے پیغمبر حضرت ایوب کی زندگی میں بھی موجود ہے۔ سنو حضرت ایوب فرما کے آ رہے ہیں انی مسنی الضر، یا اللہ مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے، کوئی جسم میں کوئی مسئلہ ہے مجھے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، آپ ہی ہے سب سے بڑے رحیم و کریم، امیدیں لے کے آیا ہوں آپ کی بارگاہ میں۔ تو حضرت ایوب کی بھی مثال آپ کے سامنے آ گئی۔ بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، فہرست انبیاء میں نمبر 2 پر اللہ کے پیغمبر موجود ہے۔ سب سے اعلیٰ رتبہ میرے اور آپ کے کریم آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور سیکنڈ نمبر پہ حضرت ابراہیم ہے۔ لیکن ذرا دیکھیے اللہ کی حکمت، اللہ کی تدبیر کے اولاد نہیں ہو رہی، بیٹا نہیں ہو رہا، عمر بھی گزر چکی ہے، اور یہ بھی کلیئر ہے کہ زوجہ محترمہ کا موسم بھی گزر چکا ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی میں یہ بھی اشارہ کرتا ہوں کہ امید اور یقین کا لیول بھی تو دیکھیں ذرا، یہی لیول ہونا چاہیے کہ زمین بظاہر پھل اگانے کے قابل نہیں ہے، قرآن کی تصدیق ہے، قرآن خود کہتا ہے کہ وہ بانجھ تھی اور اپنی عمر اور موسم بھی گزر چکا ہے، لیکن دامن پھیلایا بارگاہ خداوندی میں، عرض کی یا رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ یہ باتیں تو ہم میں ہیں، تیری طاقت اور قدرت تو پہلے کی طرح موجود ہے، تو نے تو آدم کو بن باپ اور بن ماں پیدا کر کے اپنی طاقتیں دکھا لی ہیں، تو نے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بن باپ پیدا کر کے دکھایا کہ لوگوں میں یہ بھی کر سکتا ہوں، تو نے تو حضرت حوا کو پیدا کر کے دکھایا کہ لوگوں پیدا کرنے کے لیے مجھے ماں کی بھی ضرورت نہیں، رب ہب لی من الصالحین۔ تو حضرت ابراہیم کی مثال بھی آپ کے سامنے آ گئی کہ دامن کس کے سامنے پھیلایا؟
دعا کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے۔ سارے نبیوں کا مجموعی تذکرہ بھی سن لیجیے۔ یہ 17واں سپارہ جہاں سے میں نے کھولا ہوا ہے وہیں فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، میرے پیغمبروں کی پہلی عادت مبارکہ یہ سنو کہ سارے پیغمبر نیکیوں میں سبقت کرنے والے تھے، بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے، ایک دوسرے سے جلدی حصہ لینے والے تھے۔ اور میرے پیغمبروں کی شان یہ بھی سن لو قرآن کی روشنی میں۔ جو جاہل ملا ہے نا، ان پڑھ مولوی، آپ ان کے پاس بیٹھیں، ان کے بیان سنیں، آپ کو وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایسا کر کے دکھائیں گے کہ شاید آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ کے نبی کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، کسی کو اولاد دے رہے ہیں، کسی کو روزی دے رہے ہیں، کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ان کے بیان سن کے دیکھ لیں بے شک، لیکن قرآن جب آپ سنیں گے نا، قرآن نبیوں کا صحیح مقام آپ کو بتائے گا۔ یہ قرآن حکیم ہے اور سورۃ الانبیاء ہے، سورت کا نام ہی نبیوں والی سورت ہے۔ کافی سارے پیغمبروں کا ذکر کر کے قرآن کیا کہنے لگا ہے؟ فرمایا وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، پیغمبروں کا صحیح مقام دیکھنا ہے تو آؤ، وہ قرآن دکھاتا ہے۔ پیغمبروں کی صحیح شان دیکھنی ہے تو آؤ قرآن سے دیکھو، قرآن کیسی دکھاتا ہے۔ پیغمبر اللہ کے لیے، باقی مخلوق کے لیے تو بڑے رتبے ہیں نا ان کے مقابلے میں پیغمبروں کے، لیکن بارگاہ خدا بندی میں ان کا رتبہ کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی ذات کے مقابلے میں ان کی حیثیت اور مقام اور شان کیا ہے، وہ ذرا دیکھیے۔ قرآن کہتا ہے یدعوننا رغبا ورہبا، اللہ کے پاک پیغمبر دعا مجھ سے ہی کیا کرتے تھے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے پاک پیغمبروں کو جب بھی ضرورت پڑتی کسی چیز کی، مانگا مجھ سے ہی کیا کرتے تھے، مانگتے مجھ سے ہی تھے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے پاک پیغمبروں کو جب بھی دامن پھیلانے کی ضرورت پڑتی تو قرآن کہتے ہیں میرے سامنے، اللہ کہتے ہیں میرے سامنے دامن پھیلایا کرتے تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبروں کو جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے پڑتے تھے، قرآن کہتے ہیں کہ اللہ کا ارشاد ہے وہ مجھ سے ہی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو یہ نبیوں کا میں نے آپ کو بتایا، اور عرض یہ کر رہا تھا کہ ساری انسانیت اللہ کے در کی مانگت ہے، اللہ کے در کی سائل ہے، حتیٰ کہ امام الانبیاء حبیب کبریا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی حیات طیبہ میں جب بھی کوئی مشکل پیش آتی، جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی، جب بھی دامن پھیلانے کا موقع آتا، جب بھی ہاتھ پھیلانے کا موقع آتا تو حبیب کبریا ہونے کے باوجود میرے رب کے کریم آقا بھی ہاتھ پھیلاتے تو کس کے سامنے؟ سیرت طیبہ بڑی پڑی ہے، دیکھ لیجئے۔ یہ جو دعا ہے، یہ جو مانگنا ہے، یہ قرآن حکیم کا بھی حکم ہے۔ میں نے بتایا نا، وہ آدمی مجھے بتا رہا تھا کہ قرآن مولوی آتا ہے قرآن کدھر لکھی نہیں میرے کو دعا منگو۔ قرآن حکیم کہتے ہیں قال ربکم، لوگوں اگر اللہ کو تم اپنا رب مانتے ہو تو تمہارا رب کہہ رہا ہے، تمہارا رب کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم،
کہ جب بھی ضرورت پڑے مجھ سے مانگو، ادعونی، دعا مجھ سے کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں سنوں گا، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، میں تمہاری ضرورتیں پوری کروں گا، میں تمہاری مشکلیں آسان کروں گا۔ تو قرآن حکیم پھر اگلا مسئلہ بھی حل کرتا ہے۔ جو آپ کا معاشرہ چل رہا ہے نا آج کل، اس میں اللہ سے مانگنے والے کم ہیں اور اللہ کے غیر سے مانگنے والے زیادہ ہیں۔ کیوں جی؟ اتفاق ہے اس بات سے؟ اللہ سے مانگنے والے کم ہیں اور اللہ کے غیر سے، نبیوں سے، ولیوں سے، زندوں سے، مردوں سے، قبر والے سے، حجر والے سے، شجر والے سے اور بروں سے بھی، نیک صالح ہستیاں تو بڑی اونچی ہیں نا، بدماش قسم کے لوگوں سے بھی دعائیں کی جا رہی ہیں، بدماش قسم کے لوگوں سے، تو وہ زیادہ ہے اور صرف اللہ سے مانگنے والے کم ہیں۔ اور جب یہ بات بھی کی جاتی ہے تو کہتے ہیں نہیں یہ گل نہ کرو، یہ نہ کرو گل۔ لیکن قرآن دونوں پہلو بتاتا ہے، کہتا ہے ربک قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا ہے مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں سنوں گا۔ لیکن قرآن حکیم دوسرا پہلو بھی بتاتا ہے، اور یہ آپ کہیں اور سے نہیں سنیں گے، کیونکہ یہ آیت پڑھنے سے یہ سارا خدائی کا جعلی کاروبار ختم ہو جاتا ہے۔ پھر لوگ مسجدوں میں آئیں گے، مزاروں پہ نہیں جائیں گے۔ قرآن حکیم نے صاف کہا، قرآن کہتا ہے لا تدعوا مع اللہ الہا آخر، لوگوں جہاں میں نے تمہیں یہ کہا ہے نا کہ مجھے پکارو، وہیں میری یہ بات، میرا یہ حکم بھی پلے باندھو، مان لو، لا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا نہیں ہے۔ کوئی بھی ترجمہ اٹھا کے دیکھیے یہی ترجمہ ہے، اور یہ ہے ساتھ والا ترجمہ کہ اللہ کو بھی پکارنا اور اللہ کو علاوہ کسی اور کو بھی پکارنا۔ قرآن حکیم دوسرا پہلو بھی اجاگر کرتا ہے کہ اللہ کو بالکل ہی اندر سے نکال دینا، ذکر ہی نہ کرنا، اور یہ ہو رہا ہے آپ کے ملک میں۔ آپ کے ملک میں یہ ہو رہا ہے کہ اللہ نے نہیں دیا، اس نے دیا۔ تو قرآن حکیم کہتا ہے لا تدعوا من دون اللہ ما لا ينفعک ولا يضرک، تینوں آیتیں سامنے رکھیے، ادعونی استجب لکم، پکارنا پڑے تو مجھے پکارنا ہے۔ یا اللہ تیرے ساتھ تیرے نبیوں کو، تیرے ولیوں کو فرمایا لا تدعو، نہیں پکارنا، یا اللہ تجھے چھوڑ کر فرمایا لا تدعو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بھی پکارنا نہیں ہے، کسی اور کے سامنے دامن بھی نہیں پھیلانا، کسی اور کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلانا، کسی اور سے دعائیں بھی نہیں کرنی۔ اور قرآن نے جو ذکر کیا ہے کمال کر دیا، فرمایا جن سے تم دعائیں کرو گے وہ کیسے ہوں گے، لا ينفعک ولا يضرک،
تمہارا ایک ذرے کا فائدہ کرنے کی صلاحیت بھی نہیں ان کے اندر، اور تمہارا ایک تن کے برابر بھی نقصان کرنے پہ بھی وہ قادر نہیں۔ اس لیے ان کی پکار سے باز آ جاؤ اور ایک اللہ کی آواز دعا اللہ کے سامنے کرو، پکار ایک اللہ کی کرو۔ اور قرآن نے اعلان کیا اور ہماری جماعت نے اپنا ماٹو اور مشن بنایا کہ لہو دعوت الحق، سچی پکار ہے ہی صرف ایک اللہ کی، باقی ساری پکاریں جھوٹی۔ نبی کا نام لے کر پکارا جائے وہ بھی غلط، کسی ولی کا نام لے کے پکارا جائے، دعا کی جائے وہ بھی غلط، کسی پیغمبر کا نام لے کر دعا کی جائے وہ بھی غلط۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہتا ہے لہو دعوت الحق، سچی پکار وہی ہے جس میں یوں کہا جائے اے اللہ۔ دوسری جگہ خود اعلان کیا، فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اللہ کو پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، پکارنا ہے تو یوں پکارو۔ یہ ہے اللہ کے سامنے دعا۔ تو مضامین کیونکہ کافی آ جاتے ہیں، آج سے ایک سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں، دعائے قنوت کی تشریح۔ وطروں میں جو دعا پڑھی جاتی ہے نا، وہ دعائے قنوت کہلاتی ہے۔ اس میں آپ جب پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ اس میں مانگا کم جا رہا ہے، مانگنے والی چیزیں ایک دو ہیں آخر میں، لیکن زیادہ اس میں وعدے کیے جا رہے ہیں، اپنی بات کا اقرار کیا جا رہا ہے، اور 15 چیزیں ہیں دعائے قنوت میں۔ وطروں میں بندہ کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں 15 وعدے کرتا ہے، 15 وعدے۔ نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشی عذابک۔ یہ 15 وعدے کرتا ہے بندہ وطروں میں اللہ کے ساتھ۔ اس میں مانگ اللہ مجھے یہ دے یا اللہ مجھے یہ دے، یہ کوئی نہیں ہے۔ اس میں زیادہ تر یہ ہے کہ یا اللہ ہم ایسے کریں گے، ہم ایسے کریں گے، ہم ایسے کریں گے۔ تو یہ 15 مضامین ہے سمجھو۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے یہ 7-8 جمعوں میں یا 15 جمعے بھی ہو کرنے پڑے تو یہ عرض کریں گے۔ اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ بھی ہو ہم کہہ کیا رہے، اور پھر یہ بھی پتہ چلے گا ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ یہ دعائے قنوت کے بارے میں ایک دو مسئلے سن لو۔ ایک تو یہ ہے کہ چونکہ ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہوتے ہیں وہ بھی تشریف فرما ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہم حنفی ہیں، ہم کم از کم اپنے دفاع کا تو حق رکھتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں جی؟ کیونکہ آپ کو جو دوست بیٹھے ان کو معلوم ہے کہ ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی نمازیں ٹھیک نہیں ہیں، تو ہم وہ تو نہیں کہتے کہ تمہاری ٹھیک نہیں، لیکن دفاع کا حق ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ اتنا تو ہے نا۔ اور دفاع کا حق تو جانوروں کو بھی ہے۔ 2 سینگ دیے نہیں اللہ نے سب کو، کیوں جی؟ 2 سینگ کیوں دیے؟ دفاع کے لیے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ جی یہ ان کی دعا ثابت نہیں ہے، یہ کی جاتی ہے بات کہ یہ جو دعا وطر میں پڑھتے ہیں یہ ثابت نہیں۔ تو سنن کبریٰ بہقی اور امام طحاوی کی معانی الاثار، اس طرح کی مین کتابیں، ان میں یہ کتاب دعا موجود ہے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے۔ اور یہ چاروں کا ذکر ایک صحابی نے کیا ہے جنہوں نے چاروں کو پڑھتے دیکھا ہے کہ وہ یہی دعا پڑھا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس لیے اس کے ثبوت کے لیے ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ یہ ثابت ہے۔ اور ایک جملہ عرض کروں،
اگر ناراض نہ ہو تو یہ 14 صدیوں سے پڑھی جا رہی ہے، اور بھائی تم تو کل کے ہو ابھی یہ صحابہ نے پڑھ کے دکھائی تھی تو ائمہ نے اختیار کی تھی، سمجھا رہی ہے نا جی؟ صحابہ نے پڑھی تھی پہلے، اور انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا، اور آپ نے سلیکٹ کر کے کہا کہ یہ دعائے قنوت اللہ کے نبی نے بھی پڑھی ہے دعا، اور خلفائے راشدین نے بھی پڑھی ہے، اس لیے یہی پڑھا کرو۔ البتہ مسئلے کے طور پہ یہ ذہن میں رکھیں، اگر کسی کو نہ آتی ہو تو وہاں کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، قرآنی دعا وہاں کوئی بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ جن کو بزرگوں کو کئی دفعہ بچپن میں یاد نہیں ہوتی تو پھر بعد میں اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں نماز وغیرہ پڑھنے کی، تو حافظہ کمزور ہو چکا ہوتا ہے، تو ایسے بندے کے لیے وہاں ربنا آتنا فی الدنیا یا کوئی اور بھی دعا پڑھیں گے تو آپ کے بہتر ہو جائیں گے۔ تو بہرحال ان 15 مضامین کا خلاصہ انشاءاللہ آئندہ دنوں میں جمعہ کے بیان میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ بارگاہ خداوندی میں ہاتھ باندھ کے ہم کھڑے ہوتے ہیں، کچھ اقرار کر رہے ہوتے ہیں، کچھ وعدے کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہیں کیا، ان کا مطلب کیا ہے، ان کا مفہوم کیا ہے، ان کی تشریح کیا ہے۔ نماز سمجھ کر پڑھیں گے تو مزہ آئے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنا فرما بردار بنائے۔ کوئی اعلانات تو نہیں جی؟ دروس قرآن ہے وہ انشاءاللہ اگلے جمعے کو بیان ہو جائیں گے۔ البتہ یہ گزارش میں ابھی کر دوں کہ مسجد کا اندر سلسلہ کام جو ہے وہ جاری ہے، اس سلسلے میں آپ حضرات کو یہ میں ایسے صرف عارضی طور پہ یا لفظی طور پہ نہیں کہہ دیتا کہ دعا کیا کریں، حقیقت ہے دعا سے، ابھی دعا کی تو بات کی ہے ساری، تو آپ ضرور دعا یہ فرمائیں کہ یا اللہ مسجد کا